آج ہم بات کریں گے کشش کے پیچھے کی سائنس کی، ایک ایسا خاکہ جو اندرونی سوچ سے شروع ہوتا ہے اور عملی اقدامات تک جاتا ہے۔ اچھا، تو چلیں اس میں گہرائی میں چلتے ہیں۔ ہم اس خاکے کو 5 الگ الگ حصوں میں دیکھیں گے، جس کی شروعات ہوگی نفسیاتی بنیاد سے اور یہ ختم ہوگا کچھ خاص قابل عمل ٹیکنیکوں پر۔ تو اس خاکے کا جو پہلا حصہ ہے نا، وہ ہے اندرونی ذہنیت، اور اس کی بنیاد ایک بہت ہی بنیادی تصور پر ہے جو آپ کو فلسفے اور نفسیات دونوں میں ملے گا، اور وہ ہے کامیابی کا تصور۔ دیکھیں، میکیاویلی کا یہ قول اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ کشش کا آغاز اکثر سمجھی جانے والی قدر سے ہوتا ہے، مطلب کوئی کتنا قیمتی لگتا ہے، اور یہ چیز بہت زیادہ اس بات پر منحصر ہے کہ وہ شخص کتنا دستیاب نظر آتا ہے۔ تو یہ اصول یعنی کامیابی کا اصول ہے کیا؟ یہ دراصل انسانی خواہش کا ایک بہت بڑا محرک ہے۔ سیدھی سی بات ہے، جب کوئی چیز آسانی سے نہیں ملتی نا، تو ہمارا دماغ خود بخود اسے زیادہ قیمتی سمجھنے لگتا ہے۔ اب یہ سلائیڈ واقعی بہت دلچسپ ہے کیونکہ یہ 2 رویوں کا موازنہ کر رہی ہے۔ ایک طرف ہے وہ رویہ جو بالکل پریڈکٹیبل ہے، ہر وقت دستیاب، ذرائع کے مطابق یہ رویہ قدر کو کم کرتا ہے۔ دوسری طرف ایک سوچا سمجھا رویہ ہے جہاں کامیابی کا عنصر شامل ہے، اور یہی چیز تجسس پیدا کرتی ہے۔ چلیے اب اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ دستیابی کے تصور کے بعد اگلا قدم ہے غیر زبانی کمیونیکیشن، یعنی جسے ذرائع موجودگی یا پریزنس کہتے ہیں۔ یہاں مارکس اوریلیس کا فلسفہ استعمال کیا گیا ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہ اعمال اور رویہ الفاظ سے کئی زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ مطلب اصل کشش اس پر اعتماد شخصیت میں ہے جو نظر آتی ہے، نہ کہ صرف باتوں میں۔ تو یہاں اصل بات کیا ہے؟ یہ نہیں کہ کوئی کتنی اچھی باتیں کرتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس کی توانائی کیسی ہے، ایک پرسکون، قابو میں اور بامقصد توانائی جسے دوسرے لوگ بغیر کہے ہی محسوس کر لیتے ہیں۔ اچھا، تو اندرونی بنیاد تو قائم ہو گئی، اب توجہ بیرونی چیزوں پر جائے گی، یعنی ان مخصوص زبانی اشاروں کو پہچاننا جو ذرائع کے مطابق دلچسپی ظاہر کر سکتے ہیں۔ پہلا گروپ ہے آزمائشی یا چھیڑنے والے جملوں کا۔ اب یہ جملے جیسے تو مصیبت ہو، ذرائع کے مطابق انکار نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک طرح کی آزمائش ہیں، جوش کی علامت ہے، اور اکثر یہ اس خواہش کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کچھ نیا، کچھ ایڈونچرس ٹرائی کیا جائے۔ دوسرے گروپ میں آتی ہیں تعریفیں اور جواز۔ یہ اشارے ایک گہری کشش کی علامت ہیں، یہ مرد کو ایک خاص مقام دیتے ہیں اور اس کے لیے اپنے معمول سے ہٹنے کو درست ثابت کرتے ہیں۔ اور یہ تیسرا گروپ، یہ جملے ایک طرح سے گرین سگنل ہیں، یہ بالواسطہ طور پر مرد کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ذمہ داری لے اور اس انٹریکشن کو اگلے مرحلے پر لے جائے۔ اچھا، جب اشارے واضح ہو جائیں تو یہ خاکہ ہمیں ایک خاص تکنیک کی طرف لے جاتا ہے، اور یہاں پر اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے کہ جسمانی قربت کا معاملہ ایک میراتھن جیسا ہے، کوئی 100 میٹر کی دوڑ نہیں۔ یہاں ایک خاص ٹائم فریم بتایا گیا ہے، 10 سے 15 منٹ۔ ماخذی مواد اس پر اس لیے زور دیتا ہے تاکہ صبر اور صحیح رفتار کی اہمیت کو سمجھا جا سکے۔ مشورہ یہ ہے کہ ساری توانائی ایک دم شروع میں ہی نہ لگا دی جائے۔ تو یہ ٹائم لائن اس منظم طریقے کو مرحلہ وار بتاتی ہے۔ پہلا مرحلہ چھیڑ چھاڑ کا ہے تاکہ توقعات بڑھیں، پھر کھوج کا مرحلہ آتا ہے، اس کے بعد بہت نرمی سے رابطہ کیا جاتا ہے، اور آخر میں رفتار اور دباؤ بڑھایا جاتا ہے، جس سے وقت کے ساتھ ساتھ لذت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اب ہم اس خاکے کے آخری حصے پر آتے ہیں، ایک خاص 3 قدمی طریقہ جسے سٹارٹ اینڈ سٹاپ ٹیکنیک کہا گیا ہے، اور یہ ایک زیادہ شدت تجربہ پیدا کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ تو یہ طریقہ کام کیسے کرتا ہے؟ پہلا قدم آرام دہ پوزیشن تلاش کرنا، دوسرا وہی صبر آزما تیاری جس کی ہم نے پہلے بات کی، اور تیسرا اور سب سے اہم قدم شروع اور روکو۔ جب کلائمیکس قریب ہو تو 30 سیکنڈ کے لیے رکنا اور پھر دوبارہ شروع کرنا۔ اس تیسرے قدم کی تفصیل بہت اہم ہے۔ اصل نقطہ یہاں رکنا ہے۔ ذریعہ یہ بتاتا ہے کہ جب آپ کلائمیکس سے ٹھیک پہلے رکتے ہیں اور پھر دوبارہ شروع کرتے ہیں تو جو فائنل آرگیزم ہوتا ہے وہ کہیں زیادہ شدید اور دھماکہ خیز ہو سکتا ہے۔ آخر میں شوپنہاور کا یہ قول اس پورے خیال کو سمیٹتا ہے کہ حقیقی کشش تب پیدا ہوتی ہے جب کسی کا رویہ ایک ایسی دلچسپی پیدا کرے جو زبردستی کی نہ لگے،
بلکہ قدرتی اور طاقتور محسوس ہو۔ تو یہ سب ہمیں ایک آخری سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے کہ دیر پا کشش کی بنیاد کیا ہے؟ کیا یہ ایک سیکھی ہوئی منظم تکنیک ہے یا پھر وہ اندرونی موجودگی، وہ شخصیت ہے جسے چھوا نہیں جا سکتا؟ کیا کبھی کسی نے اس عجیب سی بات پر غور کیا ہے کہ جس لمحے ہم کسی انسان کو تھوڑی کم اہمیت دینا شروع کرتے ہیں یا اس کی پرواہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ اچانک ہمارے بارے میں بہت زیادہ متجسس ہو جاتا ہے؟ ہاں، یہ واقعی ایک بہت ہی دلچسپ اور بظاہر الٹی سی لگنے والی بات ہے۔ بالکل، ایسا لگتا ہے جیسے انسانی دماغ کو انہی چیزوں کی سب سے زیادہ طلب ہوتی ہے جو اس کی پہنچ سے دور جا رہی ہوں۔ اور دیکھیں، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ یہیں سے دراصل انسانی کشش اور رشتوں کی اصل نفسیات کا آغاز ہوتا ہے۔ 100% نفسیات کی دنیا میں اس کا بہت گہرا پس منظر ہے۔ تو آج کے اس ڈیپ ڈائیو میں ہم کشش کی اسی پیچیدہ اور تھوڑی پراسرار دنیا کا گہرا تجزیہ کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس آج جو ذرائع اور تحریریں موجود ہیں ان میں قدیم فلسفے سے لے کر جدید ڈیٹنگ کی نفسیات شامل ہے۔ اور اس کے علاوہ خواتین کے کچھ خفیہ سماجی اشاروں اور حتیٰ کہ جسمانی قربت کے انتہائی مخصوص طریقوں پر بھی مواد موجود ہے۔ جی بالکل، اور یہاں یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمارا مقصد ان طریقوں کی کوئی توثیق کرنا یا کسی خاص رویے کی ترویج کرنا ہرگز نہیں ہے۔ بالکل نہیں، ہم صرف اس بات کا ایک غیر جانبدارانہ جائزہ لے رہے ہیں کہ ان ذرائع کے مطابق انسانی رویے دراصل کام کیسے کرتے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے، یہ بالکل ایک نئی زبان سیکھنے جیسا عمل ہے جہاں انسان کے الفاظ اور حرکات کا ظاہری مطلب کچھ اور ہوتا ہے لیکن اصل حقیقت سطح کے بہت نیچے کہیں چھپی ہوتی ہے۔ تو جو بات آپ نے شروع میں کی نا کہ دماغ ان چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے جو دور جا رہی ہوں، نفسیات میں اسے کامیابی کا اصول یعنی پرنسپل آف سکارسٹی کہا جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ سکارسٹی والا چکر انسانوں پر بھی لاگو ہوتا ہے؟ بالکل لاگو ہوتا ہے۔ ذرائع کے مطابق ہمارا دماغ لاکھوں سال کے ارتقائی عمل میں کچھ اس طرح پروگرام ہو چکا ہے کہ وہ آسانی سے دستیاب ہونے والی چیزوں کو بے وقت سمجھتا ہے۔ ارے واہ، جو چیز آسانی سے مل جائے اس کی کوئی قدر نہیں؟ جی، چاہے وہ معیشت ہو یا انسانی جذبات، جو چیز ہر وقت حاضر رہے اس کی قدر فطری طور پر کم ہو جاتی ہے۔ ان تحریروں میں واضح دعویٰ کیا گیا ہے کہ انسان کی ہر وقت دستیابی دراصل اس کی کشش کو بالکل ختم کر دیتی ہے۔ اگر میں اسے روزمرہ زندگی سے جوڑوں تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے بازار میں کسی مشہور برانڈ کے لمیٹڈ ایڈیشن جوتے یا گھڑیاں آتی ہیں۔ بہت زبردست مثال لی ہے آپ نے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر وہ لمیٹڈ ایڈیشن جوتے شہر کی ہر دکان پر عام ملنے لگیں تو کوئی ان کے لیے رات بھر ان لمبی قطاروں میں تو کھڑا نہیں ہوگا نا؟ ظاہری بات ہے، ان کی وہ خاص اپیل ہی ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک بہت ہی چپتا ہوا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر خود کو دور رکھتا ہے، پیغامات کا جواب گھنٹوں بعد دیتا ہے، تو کیا وہ محض ایک سستا کھیل نہیں کھیل رہا؟ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے اور ذرائع نے اس فرق کو بہت صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو پھر ایک حقیقی کشش پیدا کرنے والی کامیابی اور ایک مغرورانہ یا بے پرواہ رویے کے درمیان یہ لکیر کہاں کھینچی جاتی ہے؟ دیکھیں، سستی چالیں اور یہ جو گیمز کھیلنے ہوتے ہیں نا، یہ کبھی بھی دیر پا کشش پیدا نہیں کر سکتے۔ یہاں ان تحریروں نے مشہور جرمن فلسفر فریڈرک نیچے کے نظریات کا حوالہ دیا ہے۔ اچھا، نیچے اس بارے میں کیا کہنا تھا؟ نیچے کا ماننا تھا کہ جس انسان کے پاس جینے کا ایک واضح مقصد یعنی ایک وائے ہوتا ہے، وہ اپنی ذات میں ایک بے پناہ اعتماد رکھتا ہے۔ یعنی اس کی اپنی ایک الگ دنیا ہوتی ہے۔ بالکل، جب آپ اپنے کسی مقصد، کام یا زندگی کے کسی بڑے ہدف میں سچے دل سے مصروف ہوتے ہیں تو آپ خود بخود دوسروں کے لیے کم دستیاب ہو جاتے ہیں۔ ارے واہ، تو یہ بے رخی نہیں ہے بلکہ یہ آپ کے وقت اور توجہ کی قدر ہے۔ 100%، آپ جان بوجھ کر کسی کو نظر انداز نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ آپ کی ترجیحات آپ کو ایک پراسرار اور خود مختار شخصیت بنا دیتی ہیں۔ یعنی الفاظ سے زیادہ آپ کی خاموش موجودگی، جسے ہم پریزنس کہتے ہیں، وہ کام کر رہی ہوتی ہے۔ مجھے ذرائع میں موجود وہ سٹوئک فلسفی مارکس اوریلیس کا حوالہ بہت دلچسپ لگا۔ ہاں، وہ جہاں وہ ایک اچھے انسان کے بارے میں بات کرتا ہے۔ جی وہی،
جہاں وہ کہتا ہے ایک اچھا انسان کیسا ہونا چاہیے اس پر بحث مت کرو بلکہ وہ بن کر دکھاؤ۔ کتنی گہری بات ہے یہ، اور آج کے دور میں اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ بالکل، مطلب اگر ہم اسے آج کے ڈیجیٹل دور پر لاگو کریں جہاں ہر شخص واٹس ایپ کے بلو ٹکس اور فوری رپلائی کے دباؤ کا شکار ہے، وہاں خاموشی اختیار کرنا اور پرسکون رہنا واقعی ایک غیر معمولی طاقت لگتی ہے۔ اور اس خاموشی اور پرسکون رویے کا دماغ پر ایک بہت گہرا اعصابی اثر بھی ہوتا ہے۔ نفسیات کی اصطلاح میں اسے زیگارنک اثر یعنی زیگانوک ایفیکٹ کہتے ہیں۔ زیگارنک اثر؟ یہ میں نے پہلی بار سنا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ 1920 کی دہائی میں بلوما زیگارنک نامی ایک ماہر نفسیات تھیں۔ انہوں نے ایک بہت عجیب چیز نوٹ کی کہ ہوٹل کے جو بیرے ہوتے ہیں یا ویٹرز ہوتے ہیں نا، ہاں ویٹرز کا کیا؟ وہ گاہکوں کے لمبے چوڑے آرڈرز اس وقت تک بالکل ٹھیک یاد رکھتے تھے جب تک کہ بل ادا نہ کر دیا جائے، لیکن بل ادا ہوتے ہی وہ سب کچھ بھول جاتے تھے۔ کیا واقعی؟ مطلب جیسے ہی ٹاسک پورا ہوا دماغ نے اسے ڈیلیٹ کر دیا؟ بالکل، انسانی دماغ کی یہ خصلت ہے کہ وہ نامکمل کاموں اور انسلجھے سوالات کو یاد رکھتا ہے جبکہ مکمل ہونے والی چیزوں کو ڈمپ کر دیتا ہے۔ اوہ، اب مجھے سمجھ آ رہا ہے۔ تو جب کوئی شخص پہلے ہی ملاقات میں اپنی زندگی کی پوری کتاب نہیں کھول دیتا اور اپنی شخصیت میں تھوڑی سی پراسراریت برقرار رکھتا ہے، تو وہ سامنے والے کے دماغ میں ایک نامکمل لوپ بنا دیتا ہے۔ صحیح کہا، دماغ اس اسرار کو سلجھانے کے تجسس میں مبتلا ہو جاتا ہے اور یہی تجسس دراصل کشش کی بنیاد بنتا ہے۔ یہ زیگارنک اثر والی بات تو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ ہم کتنی جلدی خود کو مکمل طور پر ظاہر کر دیتے ہیں۔ مطلب ہم تو پہلی ملاقات میں ہی سب کچھ بتا دیتے ہیں۔ بالکل، اور وہیں سارا تجسس ختم ہو جاتا ہے۔ چلیں فرض کرتے ہیں کہ اس پر اسرار موجودگی اور مقصد کی بدولت ایک مضبوط کشش پیدا ہو چکی ہے۔ اب اگلا مرحلہ باہمی رابطے اور گفتگو کا ہے۔ جی، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ جب بات چیت شروع ہوتی ہے تو وہ کبھی بھی سیدھی اور واضح نہیں ہوتی۔ خصوصاً خواتین کی طرف سے جو اشارے دیے جاتے ہیں وہ بظاہر عام سی گفتگو لگتی ہے، لیکن ان کا مقصد کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ دیکھیں، جب تک کشش اندرونی حد تک محدود تھی تب تک خاموشی کام کر رہی تھی، لیکن جب بات چیت کا آغاز ہوتا ہے تو سماجی اور معاشرتی دباؤ آڑے آ جاتا ہے۔ مطلب وہ دباؤ جو معاشرے نے خواتین پر ڈال رکھا ہے۔ بالکل، صدیوں سے معاشرے نے خواتین کے رویوں پر سخت پہرے بٹھا رکھے ہیں۔ ان ذرائع کے مطابق خواتین براہ راست اپنے جذبات یا قربت کی خواہش کا اظہار اس لیے نہیں کر سکتیں کیونکہ انہیں جج کیے جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ جی، انہیں معاشرے کی طرف سے آسان سمجھے جانے کا خوف ہوتا ہے، اسی لیے وہ ایسے جملے استعمال کرتی ہیں جنہیں بعد میں قابل قبول تردید یا پلازیبل ڈینائبلٹی کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ تو آئیے انہی ذرائع میں بیان کیے گئے چند مخصوص جملوں کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں۔ ایک جملہ جس نے مجھے سب سے زیادہ الجھایا وہ تھا تم خطرہ ہو، مطلب یور ٹربل۔ ہاں، یہ بہت عام استعمال ہوتا ہے آج کل۔ اب اگر کوئی مجھے یہ کہے تو میری پہلی جبلت تو یہ ہوگی کہ میں فوراً معذرت کروں اور اسے یقین دلاؤں کہ بھئی میں تو بہت شریف اور محفوظ انسان ہوں۔ اور یہیں آپ غلطی کر جائیں گے۔ کیا واقعی؟ لیکن ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ دراصل کشش کا ایک بہت بڑا اشارہ ہے۔ آپ کا یہ دفاعی رویہ اپنانا ہی دراصل وہ غلطی ہے جس کی طرف یہ ذرائع اشارہ کر رہے ہیں۔ جب وہ کہتی ہیں کہ تم خطرہ ہو تو وہ آپ کا کوئی سیکیورٹی کلیئرنس یا تھریٹ اسیسمنٹ نہیں کر رہی۔ صحیح بات ہے۔ تو پھر اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ وہ دراصل بوریت سے بچنے اور ایک سنسنی خیز تجربے کی خواہش کا اظہار کر رہی ہیں۔ انسانی فطرت ہمیشہ ضرورت سے زیادہ سیدھے اور متوقع رویوں سے اکتا جاتی ہے۔ اچھا، تو یہ جملہ اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم ان کے معمول کے دائرے سے باہر ہیں؟ بالکل، اور یہ غیر متوقع ہونا ہی ان کے لیے بہت پرکشش ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک اور جملہ جو بظاہر بہت معصوم لگتا ہے